بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا لاسٹ پارٹ شیئر کریں گے۔ فرینڈ، یہ ناول ختم ہو گیا ہے، یہ اس کا آخری پارٹ ہے۔ تو آپ کو ناول کیسا لگا ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور فرینڈ، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر میرا ناول سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اس سے آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کوئی آپ لوگوں کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بس ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہم کافی محنت کر اس ویڈیو کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول موت کے لاسٹ پارٹ کی طرف۔ میں تجھے مار دوں گی۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے تھپڑ مارے، مجھے دھکے دیے، مجھے تکلیف دی، اور وجہ صرف تم ہو، صرف تم۔ میں کیسے تجھے معاف کر دوں ڈائن، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی اور اسے پیٹ رہی تھی۔ گلزار، ڈائن میں نہیں، ڈائن تم ہو جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں مجھ پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ شہریار کو تم لے چکی ہو، اب کیا پرخاش ہے تمہیں مجھ سے؟ پلیز مجھے جانے دو، میری بیٹی مجھے یاد کرتی ہوگی، مجھ پر رحم کرو، تم بھی تو ایک عورت ہو نا۔ روشنی نے اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے یہ سب کہا تھا۔ میں ایک ظالم عورت ہوں روشنی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے پھر سے کمرے میں پڑا وہی موٹا سا پائپ اٹھا لیا جس سے وہ پہلے بھی اسے پیٹ چکی تھی۔ روشنی نے اسے دیکھا۔ نہیں گل، پلیز مت مارو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر گل واقعی ڈائن بنی ہوئی تھی۔ گل، نہیں، میں تجھے مار کر چھوڑوں گی، تو قاتل ہے میرے ارمانوں کی۔ اس نے پائپ سر سے بلند کیا اور پیچھے سے شازل کی آواز ہے، گلزار یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پائپ پھینک دو، یہ زخمی ہو جائے گی، ہمیں کل اسے بھیجنا ہے، اسے زخمی نہیں ہونا چاہیے، پلیز چھوڑ دو اسے۔ مگر اس بار ذرا بھی فرق نہیں پڑا اور اس نے پائپ لہرا کر روشنی کے بازو پر مارا۔ وہ درد سے دوہری ہو کر جھک گئی اور دوسرا وار اس نے روشنی کے سر پر کیا، اور یہ بہت سخت وار تھا۔ اس کے سر میں جیسے بم پھٹا تھا اور بازوؤں کا درد بھول کر اس نے اپنا سر تھام لیا، مگر یہ نوبت بھی زیادہ دیر نہیں رکی۔ وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گئی۔ اس سے پہلے کہ گل مزید اسے مارتی، شازل نے اس کے ہاتھ سے پائپ لے کر پھینک دیا اور اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ اپنے آفس نما کمرے میں آ کر اس نے گلزار کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ صدیق، روم نمبر 2 میں جو لڑکی بند ہے اس کو جا کر دیکھو، وہ بہت اچھے سے اس کی ڈریسنگ کرو، اگر کوئی پریشانی والی بات ہو تو ڈاکٹر فاروق کو کال کرو، وہ آ کر اسے چیک کریں، جاؤ جلدی۔ وہ ایک ملازم کو کہہ آیا اور ڈسپنسر رہ چکا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے گل؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس بیچاری لڑکی سے؟ وہ یہاں بند ہے، اتنی مصیبتیں جھیل رہی ہے، پھر بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا؟ کیسی بے قرار انتہا پسند روح ہے تمہاری، مجھے حیرت ہے تم پہ۔ یہی تو دکھ ہے، وہ ڈائن یہاں رہ کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اس کا جادو آج بھی شہریار کے سر چڑھا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج شہریار نے مجھے صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے مارا ہے۔ میں کیسے برداشت کر لوں یہ سب؟ بتاؤ کیسے برداشت کروں؟ تم نے ضرور کوئی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے شہریار نے تمہیں مارا۔ اب اگر شہریار نے اس سے پیار کرتا ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ شازل نے ٹکا سا جواب دیا اور اسے گل پر غصہ آ رہا تھا۔ گلزار ابھی کچھ کہتی کہ دروازہ دھماکے سے کھلا اور اس میں سے شہریار ہاتھ میں پسٹل تھامے چھلانگ لگاتا ہوا فوجی سٹائل میں اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 اور نوجوان بھی تیزی سے اندر آئے اور مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھال لی۔ اپنی جگہ سے ہلنے کی غلطی مت کرنا، شہریار نے کہا، اور ان دونوں کی جیسے سیٹی گم ہو گئی ہو۔ وہ حیران اور پریشان نگاہوں سے انہیں تکنے لگے۔ یہ کیا حرکت ہے شہریار بھائی؟ آپ یہ کیا کہہ کر رہے ہیں؟ کیوں پسٹول تانی ہوئی ہے آپ نے ہم پر؟ بکواس بند کرو خبیث انسان، اب جو میں تمہیں پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ روشنی کہاں ہے؟ بولو، کہاں رکھا ہوا ہے تم نے اسے؟ شہریار نے چیخ کر پوچھا۔ او، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم شہریار؟ روشنی یہاں کہاں سے آئی؟ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ گلزار نے تیزی سے کہا تھا، اور شہریار نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اسے تھپڑ مارا۔ وہ گھوم پر دیوار میں لگی۔ میں سب کچھ جان چکا ہوں، اگر اب مجھ میں کوئی بھی غلط بیانی کرنے کی کوشش کی تو میں گولی تمہارے سر میں ماروں گا۔ چلو لے کر چلو ہمیں روشنی تک۔ کہاں رکھا ہوا ہے تم نے اسے؟ شہریار نے شازل کو پسٹل سے ٹوکا دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، قسم لے لو شہریار بھائی۔ وہ ہر درم ثابت ہو رہا تھا اور شہریار نے جیب سے چاقو نکال کر اسے ہاتھوں میں تولا اور بجلی کی سی پھرتی سے اسے شازل کے بازو میں اتار دیا۔
چاقو دستے تک گوشت میں اتر گیا اور شاذل تڑپ اٹھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ وہ درد کے مارے چیخ رہا تھا۔ تم اس کے ہاتھ باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو جلدی سے، اس نے ایک نوجوان کو کہا، اور اس نے تڑپتے مچلتے شاذل کو پل بھر میں کسی کو کس کر باندھ دیا۔ شاذل تم یہ اچھا نہیں کر رہے، چھوڑ دو اسے۔ روشنی یہاں نہیں ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، گلزار نے چیخ کر کہا، مگر شہریار پر اثر نہیں ہوا اور اس نے اس کے بازو سے چاقو بڑی بے دردی سے کھینچا۔ شاذل کی آنکھیں درد سے پھٹنے لگی، اس کی چیخیں گلے میں گھٹنے لگی۔ شہریار نے چاقو کی نوک اس کی ناک پر رکھ کر ہلکا سا دبائی اور نوک آدھی انچ اندر اتر گئی۔ وہ درد کے مارے تڑپ اٹھا اور ادھر سے ادھر سر پٹکنے لگا۔ کیا آپ بتاؤ گے کہ روشنی کہاں ہے؟ اس نے شفاف لہجے میں پوچھا۔ اس کی ناک سامنے سے چرنے لگی تھی، اس کا منہ خون سے بھر گیا، اور اب شاذل نے اس بات میں گردن ہلائی، جس کا مطلب تھا کہ وہ روشنی کا پتہ بتانے کے لیے آمادہ ہے۔ شہریار نے اس کے منہ سے کپڑا نکال لیا اور چاقو وہ پہلے ہی نکال چکا تھا۔ شاذل نے کپڑا نکالتے ہی ایک چیخ ماری اور درد سے بے حال ہو کر رونے لگا۔ شہریار نے اٹھ کر اسے ٹھوکر ماری۔ زیادہ ناٹک نہ کر، اٹھ جلدی، ورنہ اگلا وار تیری آنکھوں پر کروں گا، ساری زندگی کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں شاذل، نہیں، ایسا کبھی مت کرنا، اسے روشنی سے مت ملوانا شاذل۔ گلزار چیخ پڑی اور شہریار نے اسے پھر سے ایک تھپڑ مارا۔ اپنی زبان بند رکھ، ورنہ میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے گلزار کو اپنے بازو میں دبوچ کر شاذل کو لات رسید کی۔ چل اٹھ خچر کی اولاد، وہ گرتا پڑتا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ انہیں ایک کمرے تک لایا۔ روشنی یہی قید ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک آدمی روشنی کے سر پر پٹی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ زخموں سے چور بے ہوش پڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ آدمی ہک دک رہ گیا اور اٹھ کر اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ شاذل کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ بازی پلٹ چکی ہے، اور شہریار نے گلزار کو ایک طرف دھکا دیا اور دوڑ کر روشنی تک پہنچا، جو بے حس و حرکت پڑی تھی۔ روشنی، روشنی، آنکھیں کھولو پلیز، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ روشنی پلیز ایسے مت کرو، اب بس کرو، اب اٹھ جاؤ مجھے اور دکھ مت دو، میں تمہارے لیے پل پل تڑپا ہوں روشنی۔ وہ روتے ہوئے اس کے گال تھپتھپایا رہا تھا، آنسو اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے، مگر وہ ہنوز بے ہوش رہی۔ کس نے مارا ہے اسے؟ بتاؤ، کون ہے جانور، کون ہے وہ درندہ؟ اس نے اس آدمی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا جو اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ صاحب جی میں کچھ نہیں جانتا، قسم لے لیں میں تو یہاں ملازم ہوں، اس نے گگیاتے ہوئے کہا تو شہریار نے اسے چھوڑ دیا اور شاذل کو کھینچ کر آگے لایا۔ بتاؤ تم نے مارا ہے اسے، بتاؤ کیوں مارا ہے اسے؟ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ کان کے پردے پھٹنے لگے۔ اسے تمہاری بیوی نے مارا ہے، میں نے نہیں مارا، شاذل نے بھی چیخ کر کہا تھا، اور شہریار نے گھوم کر خون آلود آنکھوں سے گلزار کی طرف دیکھا۔ وہ سہم گئی۔ شہریار نے اپنی پسٹل گلزار پر تان لی۔ تم نے بہت ظلم کر لی ہے ہم پر گل، آج تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، آج تمہیں اپنی ساری حرکتوں کا حساب دینا ہوگا۔ نہیں بھائی پلیز گولی مت چلانا، بھائی پلیز، آپ کو قسم ہے گولی مت چلانا بھائی، میں مر جاؤں گا۔ دروازے کی طرف سے آواز آئی تھی۔ شہریار نے مڑ کر دیکھا، وہاں عبد الرحمن کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر التجا بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی، اور وہ آج پھر گل کو بچانے، اس کی حفاظت کرنے پہنچ گیا تھا۔ شہریار کے دل میں اس سخت مقام پر بھی عبد الرحمن کے لیے ہمدردی پھر سے ابھر آئی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہتا کہ کمرے میں گلزار کا تیز ہذیانی کہکا گونجا۔ شہریار نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی پہلے والی جگہ پر نہیں تھی، وہ روشنی کے قریب دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا لیڈی پسٹل تھا جو اپنے سائز سے 100 گنا زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ اس نے شاید اسے اپنی لباس سے نکالا تھا۔ پسٹل کا رخ ابے رخ بے ہوش پڑی روشنی کی طرف تھا۔ وہ سب حیران نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ واقعی ایک شاطر لڑکی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے روشنی کو اپنے نشانے پر رکھ لیا تھا۔ شہریار غصے سے پاگل ہونے لگا۔ تم ایسے ہمیں ہرا کر نہیں جا سکتے شہریار خان، تم نے مجھے صرف دکھ ہی دیے ہیں، آج ان دکھوں کا حساب تم سے میں کروں گی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں سے ایسے ہی جیت کر چلے جاؤ گے اور ہم دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے تمہاری، آج تم پھر سے ہارو گے۔
تمہاری روشنی کو شوٹ کر رہی ہوں اور یہی تمہاری سب سے بڑی ہار ہوگی۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی اور اس کی توجہ اب روشنی پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دبا پاتی، ان دو نوجوانوں میں سے ایک نے پھرتی سے اپنے پسٹل کو حرکت دی اور گولی بجلی کی رفتار سے نکلتی ہوئی گلزار کے پسٹل تھامے ہوئے ہاتھ پر لگی۔ اس کا لیڈی پسٹل دور جا گرا تھا اور گولی نے اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی جڑ سے اکھاڑ دی تھی۔ وہ چیخ مار کر وہیں بیٹھ گئی اور تڑپ کر رونے لگی۔ عبد الرحمن بھاگتا ہوا گلزار تک پہنچ گیا۔ گل، یہ کیا کر رہی تھی تم ہر بار وقت پر غلط فیصلے کیوں کرتی ہو؟ اس نے گلزار کا خون اگلتا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا رومال باندھ دیا۔ میں اس کو آج ختم کر کے رہوں گی، چھوڑ دو مجھے، یہ واجب القتل ہے، یہ خونی ڈائن ہے، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عبد الرحمن نے اسے زبردستی سنبھالا، ورنہ وہ روشنی کا منہ نوچ چکی ہوتی۔ وہ بے قابو ہونے لگی تو عبد الرحمن نے اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ روشنی تو واجب القتل نہیں ہے، مگر ہاں تم ضرور واجب السزا ہو، شہریار نے سر لہجے میں کہا تھا۔ اس کی حرکات، اس کی گالیاں شہریار کا خون کھلا رہی تھی، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بدتمیز لڑکی کو سزا ضرور دے گا۔ روشنی اس کے لیے اتنی معمولی نہیں تھی کہ وہ اس پر ظلم کرنے والی لڑکی کو ایسے ہی معاف کر دیتا۔ اس نے اپنا پسٹل گلزار کی طرف سیدھا کیا اور یکے بعد دیگرے 3 فائر اس کی ٹانگوں پر کیے۔ کمرے میں دھماکے کی آواز گونجی تھی اور اس آواز میں عبد الرحمن کے چیخنے کی آواز بھی تھی۔ وہ گلزار پر گولی چلتے دیکھ کر حلق پھاڑ کر چیخا تھا، مگر گولیاں اس پر چل چکی تھی۔ اس کی چیخ اسے روک نہیں پائی تھی۔ کچھ اس دوائی کا اثر تھا تو شاید تو کچھ گلزار کی مار کا اثر تھا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اس کے ذہن کی سلیٹ مکمل طور پر صاف ہو چکی تھی۔ ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر ناطہ، ہر دکھ، ہر تکلیف وہ بھول گئی تھی، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول گئی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کی زندگی میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ سب بھلا چکی تھی۔ عجیب عجیب نظروں سے وہ سب کو دیکھتی تھی اور ایک ہی بات کہتی تھی، میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے، یوسف کہاں ہے، سلمیٰ کہاں ہے۔ پتہ نہیں کون کون سے نام وہ دن بھر لیتی تھی، پتہ نہیں کن انجان نامعلوم لوگوں کو وہ یاد کرتی تھی۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ 4 ماہ تک کوما میں رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بہت ابتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اب کبھی ہوش میں نہیں آئے گی، مگر ایک دن وہ ہوش میں آ گئی، مگر ایسے میں ہوش میں آئی کہ اپنا ہوش ہی کھو آئی۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتی تھی۔ ہر شکل اس کے لیے انجانی تھی، ہر رشتہ اس کے لیے انجانا تھا۔ 2 نام وہ دل میں بار بار لیتی تھی، یوسف کہاں ہے، سلمیٰ کہاں ہے۔ اس کے بعد پھر نہ جانے کون کون سے نام اس کی زبان پر آنا شروع ہوتے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس کی حالت افسوسناک تھی۔ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت برستی تھی۔ اس کے چہرے پر سوال مچلتے تھے، مگر جواب کسی کے پاس نہ ہوتا تھا۔ شہریار اس کی اس حالت پر بہت رویا تھا، مگر زیادہ، اور وہ اکثر اسے دیکھ کر رو دیتا تھا۔ اسے ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ اسے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ پرانا سب کچھ بھول گئی تھی۔ اب وہ اسے نئی یادیں، نئی باتیں، نئی زندگی اور نئے رشتے دے رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے روشنی کو اس سے ملوا تو دیا تھا نا۔ چاہے وہ سب کچھ بھول گئی تھی، اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ، اس کے پاس تو تھی نا، اور یہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ دونوں دوست بن گئے تھے۔ وہ شہریار کے بنا ایک دن بھی نہیں رہتی تھی، اس کے بنا کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ وہ جب کبھی لیٹ ہو جاتا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگتی تھی، اور جب شہریار کا چہرہ دیکھتی تو یکدم کھل اٹھتی۔ ساری اداسی، سارا رونا غائب ہو جاتا، زندگی جیسے پھر سے مل جاتی۔ شہریار اس حال میں بھی خوش تھا۔ اس نے اور عبد الرحمن نے مل کر سحر کو بہت ڈھونڈا تھا، مگر وہ نہیں ملی تھی۔ وہ تارا باجی کے گھر گئے تھے اور وہاں انہیں یہ روح فرسا خبر ملی تھی کہ سحر کو 2 آدمی پارک سے اغوا کر کے لے گئے ہیں اور تارا باجی کو جاتے ہوئے گولی مار گئے۔ وہ وہیں دم توڑ گئی تھی۔ پولیس بھی ان 2 نقاب پوشوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ ان دونوں نے سحر کو ہر جگہ تلاشا تھا، ہر اس جگہ جہاں بچوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ انہیں تارا باجی کے گروپ نے سحر کی تصویر بھی دی تھی۔
جسے لے کر وہ در در بھٹکتے تھے، مگر اسے نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ شہریار کے لیے یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ ٹوٹ گیا تھا۔ ایک طرف روشنی کوموں میں پڑی تھی اور دوسری طرف سحر گم تھی۔ وہ موت کے دن سے وہ ہر پل مر گیا تھا۔ اکثر عبد الرحمن اس وقت اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ واقعی مر جاتا، مگر عبد الرحمن نے اسے قدم قدم پر سنبھالا، اسے سہارا دیا، اسے اس پر برے وقت سے نکالا۔ آج بھی وہ ہر وقت سحر کو یاد کر کر کے رو دیتا تھا۔ کتنا بد نصیب تھا وہ، جس نے اپنی بیٹی کی شکل تک بھی نہیں دیکھی تھی، اسے چھوا تک بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں کن ہاتھوں میں پل رہی ہوگی۔ قدرت نے اسے کتنی بڑی سزا دی تھی، اپنی اولاد کو اپنا ماننے سے انکار کرنے کی۔ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد سے دور کر دیا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا، تڑپتا تھا۔ اسے سحر خوابوں میں دکھائی دیتی تھی، مگر تڑپنے سے حالات کبھی بھی سدھرتے نہیں ہیں، وہ اٹل رہتے ہیں۔ گلزار زندگی بھر کے لیے اپائج ہو گئی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی۔ ایک ٹانگ کو مکمل طور پر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسری بھی تقریباً ناکارہ تھی۔ 2 گولیاں اس کے گھٹنے سے نیچے لگی تھی اور اس نے اسے گھٹنے تک کی ہڈی کو چکنا چور کر دیا تھا۔ یہی ٹانگ تھی جو اس کے جسم کے ساتھ جڑی تھی، دوسری آپریشن کر کے کاٹ دی گئی تھی۔ یہ بہت تکلیف دہ لمحے تھے عبد الرحمن کے لیے۔ وہ پل پل تڑپتا تھا۔ ان لمحوں میں گلزار اور روشنی کا دکھ اسے کھائے جاتا تھا۔ جو ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ نفرت کی جنگ میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ گل ٹانگیں گنوا بیٹھی تھی اور روشنی اپنی یادداشت۔ گل اس حادثے کے بعد بالکل چپ ہو گئی تھی، ہر پل گم سم رہنے لگی تھی۔ دن بدن اس کا وزن گر رہا تھا، وہ کمزور ہو رہی تھی۔ اس حادثے کے دوسرے دن ہی شہریار نے اسے طلاق بھیج دی تھی اور اس حادثے کے 1 ماہ بعد ہی ایک تلخ خبر ان کے سامنے آئی تھی جس نے ان سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ گلزار ماں بننے والی تھی۔ عبد الرحمن یہ سن کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ کتنی جسی بے حس و حرکت پڑا رہا اور گلزار دیوار کی طرف منہ کر کے سسکیوں سے روتی رہی، مگر یہ حقیقت تھی۔ انہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، رو کر یا ہنس کر۔ پھر عبد الرحمن نے گلزار کو پرپوز کیا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور گلزار بپھر گئی تھی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑا تھا اور عبد الرحمن نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے۔ کیوں تم ایک لنگڑی حاملہ عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہمدردی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری ہمدردی پر، میں تھوکتی ہوں تم سب کی ترس کھاتی نگاہوں پر۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، رو رہی تھی۔ اسے لگا آج وہ بھی روشنی کی طرح پاگل ہو جائے گی، مگر وہ صرف اس کی بہتری چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، اگر کچھ دن مزید وہ ایسے ہی رہی تو بچہ ضائع ہو سکتا ہے، اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ صرف اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، وہ بچپن سے اسے چاہتا تھا، اسے پیار کرتا تھا۔ یہ تو صرف وہی تھی جس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، کبھی اس کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کچھ ریلیکس ہوئی تو عبد الرحمن نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی اور برہمنا جسم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے سفید جسم پر جگہ جگہ ایک ہی نام کندہ تھا اور وہ تھا گل، جسے اس نے گرم لوہے سے داغا تھا۔ یہ اس کی محبت کا ثبوت تھا، یہ اس کی محبت کی نشانی تھی کہ وہ اس سے کب سے اور کتنا پیار کرتا آ رہا ہے۔ گل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے جسم کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کیا یہ ثبوت کافی ہے گل کہ میں تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں محبت کرتا ہوں؟ آج سے نہیں، بہت پہلے سے، اتنا پہلے کہ جب میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے، کس کا اچھا لگنا کیا ہوتا ہے۔ دیکھو میرے وجود پر صرف تمہارا راج ہے، میرے جسم کی رانی صرف تم ہو۔ کہ اب بھی تم میری محبت کو جھوٹا کہو گی، اسے گالی دو گی؟ اور گلزار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دونوں بازو آگے کر کے عبد الرحمن کو اپنے پاس بلایا اور عبد الرحمن دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ گل اس کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ اس کا کندھا بھیگ گیا۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں عبد الرحمن؟ کیوں مجھ سے اپنی محبت کو چھپائے رکھا؟ کیوں اتنا درد سہتے رہے تم؟ میں بہت جھوٹی محبت کے پیچھے بھاگتی رہی اور تم مجھے بھاگتا دیکھتے رہے۔ کبھی تم نے کہا ہوتا عبد الرحمن، کبھی تو۔ او گاڈ، میں کتنی بد نصیب اور کتنی ناسمجھ تھی۔ عبد الرحمن نے الگ ہو کر اس کے آنسو پونچھے کہ اب میں
ہاں سمجھو، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور گل نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا اور عبد الرحمن نے اسے خود میں سمو لیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی تھی اور اس کے چہرے پر طمانینت بکھری تھی۔ اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آج اس نے ایک لمبی مسافت کے بعد اپنی محبت کو جیت لیا تھا۔ امتحان ختم ہو گئے تھے، اب لمبے عرصے کے لیے خوشیاں ان کی حجولی بننے والی تھی۔ تو فائنلی ہمارا ناول موت ختم ہوا۔ یہ سفر بہت اچھا رہا، بہت زیادہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں مزہ آیا اور مجھے لکھنے میں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے کامنٹ کر کے مجھے لکھنے پر انکریج کیا۔ بہت سارے نام ہیں جنہوں نے ہر پوسٹ پر کمنٹ کیا، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے دوبارہ کوئی ناول سٹارٹ کرنا چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو مجھے کامنٹ میں یس لکھیے گا، میں آپ کے کامنٹ کا انتظار کروں گی، اور یہ ناول پڑھ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا مجھے اپنی فیلنگ کا اظہار میرے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ بہت